جب انسان کی تخلیق ہوئی، انسان پیدا ہوا تو اللہ رب العزت نے پیارے محبوب کا نور مبارک اس کی پشت میں رکھ دیا۔ جب پشت میں رکھا تو فرشتے آ کر پیچھے سے زیارت کرتے رہے۔ آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ رب کائنات کہ یہ فرشتے میرے پیچھے کیوں ہیں؟ لوگ تو چہرے کو دیکھتے ہیں، آگے دیکھتے ہیں، یہ پیٹھ کی طرف کیا دیکھتے ہیں؟ رب کائنات نے فرمایا میرے محبوب کا نور ہے، اس کی زیارت کر رہے ہیں۔ تو آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ مولا وہ نور مبارک میری پیشانی میں آ جائے تاکہ فرشتے اس نور کو دیکھتے رہے، میں فرشتوں کو دیکھتا رہا۔ جب پیشانی میں آ گیا تو فرشتے آگے زیارت کرنے کے لیے آئے۔ پھر آدم علیہ السلام نے التجا کی، مولا اس نور کی زیارت مجھے بھی کرا دے، میں تو کروں گا نور کیسا۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کے انوٹھوں کے اندر ظاہر کیا۔ جب ظاہر ہوا آپ نے آنکھوں پر سب سے پہلے انسان کی تخلیق کا بابا آدم علیہ السلام نے میرے محبوب کا نور مبارک چوم کر آنکھوں پر لگایا۔ اس وقت سے یہ یعنی طریقہ چلتا ہوا آ رہا ہے اور اسی طرح یعنی قیامت تک چلتا رہے گا، کوئی اس کو روک نہیں سکتا، کیونکہ اللہ رب العزت نے یہ قانون جاری کر دیا ہے، یہ اسی طرح ہوتا ہی رہے گا۔ اسی طرح آدم علیہ السلام نے چوما اور جب یعنی عصر کا وقت تھا، حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کہ عصر کا وقت تھا، حضرت بلال نے آذان دینے کے بعد جب اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے تو صدیق اکبر نے دونوں انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر لگائے۔ لگانے کے بعد آذان ختم ہو گئی۔ میرے آقا نے فرمایا صدیق جس چیز کا حکم نہ اللہ رب العزت نے فرمایا نہ میں محمد کریم نے فرمایا، تو نے یہ کیا کیا ہے؟ صدیق اکبر نے عرض کی کہ یا رسول اللہ کہ جب آپ کا نام مبارک آیا میرے محبت نے اور میرے دل نے یہ تقاضا کیا کہ یہ نام جو ہے چومنے کے قابل ہے، اس لیے میں نے چوم پر آنکھوں پر لگا۔ تو آپ نے فرمایا من فعل مثلا ما فعل خلیل انا طالبہ فی دخول القیامت وقائدہ الی الجنہ۔ یہ حدیث بات